الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، جب بھی شعبان المعظم آتا ہے اور اس کی 15ویں شب آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تو ہماری مساجد کے اندر رات جاگنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ رات لوگ عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر و وظائف کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ ہم یہ رات کیوں مناتے ہیں؟ اس رات میں جاگ کر ہم لوگ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں خوبصورت سا بیان کریں گے۔ اس کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بئر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعتوں کو تمام ساعتوں پر، اور لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے برکتوں والی رات، دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، دستاویز والی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے درجہ ذیل 5 خاص فضیلت، شب برات کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن میں سے 5 کا یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ نمبر 3، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ نمبر 5، اس رات اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر لگا رہتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ پس میں واپس آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالی قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائنچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شراب کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص سے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اسی وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور کما حقہ تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا۔ تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبریل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا۔ امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر کے فقہاء و علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو اس پر عمل واجب ہوتا ہے، یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ احادیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق،
حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عمر بن العاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ، عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ابو امامہ الباہلی اور عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن بعض لوگ اس رات عبادت، ذکر اور واعظ و نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بدعت ضلالہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت پر امت تواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ شب برات کی حجیت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شروع سے ہی صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور تمام ائمہ حدیث بشمول ائمہ صحاستہ اکثر نے شب برات کا تذکرہ کیا ہے۔ شب برات ایک انتہائی فضیلت و بزرگی والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق تقریباً 10 جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات کے بارے میں حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک فرمان سماعت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب برات فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے اور کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک ثواب پاتا ہے اور دوسرا ذلیل ہوتا ہے، ایک معزز و مکرم ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن دھویا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں، کتنی قبریں کھودی جا رہی ہیں لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے، کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں، کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے، کتنے ہی بندے رحمت کی امیدوار ہیں پس انہیں عذاب پہنچتا ہے۔
کتنے ہی بندے خوشخبری کی امید رکھتے ہیں پس وہ خسارہ پاتے ہیں، کتنے ہی بندوں کو جنت کی امید ہوتی ہے پس ان کو دوزخ میں جانا پڑتا ہے، کتنے ہی بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امیدوار ہوتے ہیں لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ ہلاکت پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، شب برات پر اتنی کثیر تعداد میں مروی احادیث، تعامل صحابہ و تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ سلف صالحین صرف اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی بھی بندہ فقط ان کا مطالعہ کر کے یا مطالعہ کے بغیر ہی نے قصے کہانیاں سمجھتے ہوئے صرف صرف نظر کر دے، بلکہ ان کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے مولا خالق کے کائنات کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرے، جو کہ اس رات اور اس جیسی دیگر روحانی راتوں میں عبادت سے باسہولت میسر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والے اس رات میں خصوصی طور پہ مسجدوں میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے شب برات کی رات کو منانے کا۔ یقیناً آپ نے اس کو سماعت کر لیا ہوگا، اب آپ کے ذہن سے یہ تمام جو وسوسات ہیں دور ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے احادیثیں بھی سنی، صحابہ کرام کے معمولات بھی سنے، ائمہ صالحین کے معمولات بھی آپ نے سماعت کیے، تو یقیناً آپ کو سن کر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔